تک ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر جو لوگ آئے تھے وہ چاہیں تو اسپیکر کو بھی گریبان سے پکڑ کر لے جا سکتے ہیں. اگر وہ فرض کیجئے اگر وہ چاہیں اور اسپیکر صاحب ذرا بات نہ مانے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب بھی اگر دوسری طرف کھڑے ہوتے ہیں تو پرائم منسٹر کو بھی اسی طرح پکڑ کر اور گریبان سے لے جایا جا سکتا ہے. مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ صرف دکھایا گیا ہے کہ آپ کی کیا حیثیت ہے. اور پارلیمنٹ ہو کوئی بھی بلڈنگ ہو, پہلے ہم نے گھر سے دیکھا تھا چادر چار دیواری, اور اب پارلیمنٹ والوں کو بھی سمجھا دیا گیا کہ ہو از ان پاور. یہ آپ ان کو وہ لائٹ نہیں لینا کبھی آپ نے فیصل واڈر صاحب کو, یہ ہو یا محسن نقوی صاحب ہو. میں تو کسی کو لائٹ نہیں لے رہی ہوں, میں تو سوال کر رہی ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو پرائم منسٹر سے زیادہ پاورفل ہیں. انصاف میں بھی ہاکس آگے آئیں گے اور جو بیچ میں معاملات طے کرنے کے لوگ تھے کہ نہیں ٹائم دیں دیکھتے ہیں کرتے ہیں, وہ لوگ اب پیچھے ہٹنے چلے جائیں گے. اچھا اسامہ, بھی آپ نے بات کی کہ یہ بہت سارے فیکٹرز اکٹھے ہو گئے اور وہ ہمیں نظر آئے ان کی تقریر کے اندر, لیکن کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی معاملات جو تھے وہ بڑے طریقے سے آگے بڑھے تھے. ان کو پہلے جلسہ جتنے منسوخ ہوئے اس کے بعد ان کو جلسے کی اجازت ملی, این او سی ملا, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, تو شاید معاملات بہتری کی طرف جا رہے تھے. لیکن اس تقریر کے بعد, اس طرح کے بیانات کے بعد, یہ جو گرفتاریوں والا معاملہ ہوا, اس سے جو ان کے جو کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا یا ان کے لیے ایزی پاتھ کو کرنا, جو سارا معاملہ یا سرکمسٹانسز کریٹ کیے جا رہے تھے وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں. ڈو یو اگری ود دیٹ کہ بیک لیش اسی وجہ سے آ رہا ہے اتنا زیادہ؟ کچھ حد تک تو یہ بات درست ہے کہ اتنی سخت تقریریں نہ ہوتی, اگر تحریک انصاف اتنا سخت سٹانس نہ لیتی تو شاید پھر اتنی سختی دوسری طرف سے نہ ہوتی. لیکن ایک اس سے پہلے بھی کون سا ان کے لیے کوئی بڑی آسانیاں پیدا کی جا رہی تھی, ان کو پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے تھے. مشکلات تو اس وقت بھی تھی. جس طرح میں نے کیا کہ کنٹینر آپ دیکھیں 10 کروڑ روپیہ تو گورنمنٹ نے کنٹینرز پر ہی خرچ کر دیا, کوئی 470 کنٹینرز لگائے. تو گورنمنٹ کی انٹینشن نہیں تھی کہ ان کو کوئی بڑے آسانی سے کرنے دیا جائے. ایک ہوتا ہے پرووک کرنا, تو وہ ایک نظر آ رہا تھا کہ 11 کلومیٹر دور جلسہ گاہ سے وہ پھر شیلنگ ہو رہی ہے, پھر معاملات خراب ہو رہے ہیں. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جلسہ ٹائم پر ختم نہ کرنے پر بھی مقدمات ہوئے ہیں. پھر ابھی جو مقدمات ہوئے ہیں وہ اسلحے وغیرہ کے ہوئے ہیں. تو نرمی کہیں نہیں تھی. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی وجہ ایک تو وہی کہ 22 اگست کو ان کو ڈر تھا کہ مذہبی جماعتیں بھی باہر تھیں اور حالات اور خطرناک ہو سکتے تھے. ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اگر اسلام آباد میں لوگ آئے ہوئے ہیں تو ان میں مذہبی جماعتوں کے کون سے لوگ ہیں, تحریک انصاف کے کون سے لوگ ہیں. اور پکڑ دکڑ میں پھر مذہبی جماعتوں کے حوالے سے یہ ہونا تھا کہ گورنمنٹ کا ان سے بھی ٹکراؤ ہو جانا تھا, جو کہ گورنمنٹ نہیں چاہتی تھی. تحریک انصاف کا تو وہ کسی طرح سے بالکل کوئی سہولت یا کوئی نرم گوشہ وہ دینا ہی نہیں چاہتے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ سروائیول اس پہ ہے. تو یہ ان کو مجبوراً دینا پڑا. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا تھوڑا سا کتھارسس بھی شاید لوگوں کا ہو جائے, اتنا ہم نے دبا دیا ہے, لوگ اتنی دور کہاں آئیں گے, زیادہ آ بھی نہیں سکیں گے. وہ سنجانی میں آج تک کوئی جلسہ وہاں پر ہوا ہی نہیں ہے. آپ وہاں پر پہنچنا بڑا مشکل ہے, وہاں انتظامات کرنے بہت مشکل ہے. لیکن لوگ آنے لگ گئے. انہوں نے اسلام آباد بھی بند کیا تھا کہ یہاں سے کوئی نہیں جا سکے گا, وہاں سے لوگ نے کنٹینر ہٹا دیے. تو جب آپ لوگ کہیں اتنی دور سے آئے ہیں, مشکلات سے گزر کر آئے ہیں, اور اس کے بعد ان کو کنٹینر لگے نظر آئے ہیں, انہوں نے ہٹانے کی کوشش تو کرنی ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو زیادہ لوگوں کو, راولپنڈی اسلام کے لوگوں کو شکایت حکومت سے ہوئی ہے. تو پہلے بھی ان کے لیے سختیاں تھیں اور اب اس کے بعد سختیاں مجھے لگتا ہے کہ اور بڑھیں گی, لیکن دوسری طرف سے بھی سختی ہوگی. اور ہم جو 2.25 سال سے جو کھیل چلتا دیکھ رہے ہیں, اس کی ہم کنٹینیوشن ہی دیکھیں گے آگے. اور یہ پھر اسامہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیوس کی طرف ہی جا رہے ہیں معاملات. ہم جہاں پہ ہی سوچتے ہیں کہ سیاست کے اندر بہتری آئے گی, ملک میں جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی, اس سے ہمارے دیگر معاملات بہتر ہوں گے, لیکن بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں کہ ایک طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا اگریسو اسٹیپ لیا جاتا ہے. اچھا جی, یہ جو پارلیمنٹ کے اندر سر گرفتاریاں ہیں, اس پہ بھی بڑا تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حکومت کو کہ جی یہ کیوں معاملہ پارلیمنٹ کے اندر لایا گیا, کہ گرفتاریاں ہونی تھیں تو اس ادارے کے اندر سے کیوں ہوئیں. اس پہ آپ کیا کامنٹ دیں گے اسامہ؟ آپ نے جو بات کی نا وہ بڑا اچھا جملہ ہے کہ حکومت کو کرنا پڑ رہا ہے. اس پر حکومت کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے, اور حکومت کو بھی اس پر ایک کم از کم اسپیکر کی حد تک رد عمل دینا پڑ رہا ہے. وہ دینا تو نہیں چاہتے, لیکن ہو یہ گیا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے پہلے بڑے داغ ہیں کہ سپریم کورٹ پر بھی حملہ ہوا تھا تو ان کی گورنمنٹ تھی. آج پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ پارلیمنٹیرینز کی پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاری ہو, توڑ پھوڑ کر کے, کوئی دروازے توڑ کر ان کو باقاعدہ گرفتار کر کے لے جایا جائے. پہلے کہا گیا کہ اسپیکر کی اجازت سے ہی ہوا ہے, لیکن اب یہ بڑی امبیرسمنٹ تھی, کیونکہ ان کو بھی یہ ڈر ہے کہ کل جب یہ ریپیٹ ہوگا تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمارے دور میں نہیں ہوا, دیکھیں جی آج پارلیمنٹ کے اندر لوگ آ گئے ہیں, یہ کیا ہوا.
اور وہ نقاب پوش تھے, وہ کون لوگ تھے, اسپیکر کو نہیں پتا لگا, فلاں نہیں ہوا. لیکن بات یہ ہے کہ کرنے والوں نے کر دیا ہے. یہ صرف ایسے ہی اسپیکر صاحب جو کہہ رہے ہیں جی میں نے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے ہیں, ہم مقدمہ درج کروائیں گے, یہ بڑا غلط ہوا ہے, میرا نہیں خیال وہ کچھ کر سکتے ہیں. بلکہ یہ تو صرف بیانات کی حد تک ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر جو لوگ آئے تھے وہ چاہیں تو اسپیکر کو بھی گریبان سے پکڑ کر لے جا سکتے ہیں, اگر وہ فرض کیجئے اگر وہ چاہیں اور اسپیکر صاحب ذرا بات نہ مانے تو یہ صرف ایسی باتیں ہیں, یا پیپلز پارٹی نے کہہ دیا صرف اپنی جو ایک شرمندگی ہے اس کو تھوڑا مٹانے کے لیے پیپلز پارٹی نے کچھ جملے کہہ دیے. ورنہ آپ دیکھیں داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جنہوں نے چھڑوانا تھا وہ تو خود اب بھاگتے پھر رہے تھے پارلیمنٹ کے اندر, اور خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو رد عمل ہے, یہ تو ہوگا. تو اس لیے اسپیکر صاحب صرف ایسی بات کر رہے ہیں, نہ وہ کوئی اتنی اختیار رکھتے ہیں. میں قانونی بات نہیں کر رہا, میں جو پریکٹیکل ہے وہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ نہ ان کے پاس اختیار ہے, انہوں نے صرف ایسے ہی کہہ دیا ہے, نہ پروڈکشن آرڈر کا کچھ ہوگا, نہ کوئی مقدمہ درج ہوگا. بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب بھی اگر دوسری طرف کھڑے ہوتے ہیں تو پرائم منسٹر کو بھی اسی طرح پکڑ کر اور گریبان سے لے جایا جا سکتا ہے. مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ صرف دکھایا گیا ہے کہ آپ کی کیا حیثیت ہے. اور پارلیمنٹ ہو, کوئی بھی بلڈنگ ہو, پہلے ہم نے گھر سے دیکھا تھا چادر چار دیواری, اور اب پارلیمنٹ والوں کو بھی سمجھا دیا گیا کہ ہو از ان پاور. یعنی میسج ہیز بین کنویڈ, ان شارٹ یہ بات کنوے کر دی گئی ہے. اچھا اسامہ, اب معاملہ یہ ہے کہ خواجہ آصف کا آپ نے ذکر کیا, تو جب علی امین گنڈا پور صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ 15 دن کے اندر ہم بانی پی ٹی آئی کو رہا کرا لیں گے, اب خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ 13 دن رہ گئے, ہم تو انتظار کر رہے ہیں. یہ جو 15 دن والی بات تھی یہ حکومت نے بڑی دل پہ لی ہے, اب اس پر آئے روز بات ہو رہی ہے. انہوں نے اس کو جو سمجھے ایک اٹیک سمجھا ہے, پرسنل اٹیک, اور اس پر اب خواجہ آصف ہوں یا دیگر رہنما وہ کہہ رہے ہیں جی 15 دن کی آپ نے بات کی تھی, آپ اٹک کا پل کراس کر کے دکھائیں. کوئی کہتا ہے آپ 13 دن رہ گئے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں پیچھے جو بیک چینلز پر بات ہو رہی تھی یہ تو یقیناً ہو رہی تھی بات. اور جس طرح 6 لوگوں کا تو کہا بھی ہے بانی چیئرمین تحریک انصاف نے کہ 6 لوگ تھے جن کو میں نے کہا ہوا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہو تو یہ لوگ ہیں. اور ہماری اطلاعات یہی ہیں کہ بات چیت چل رہی تھی کہیں نہ کہیں, اور اسی میں آپ دیکھ لیجیے 22 اگست کا جلسہ ملتوی کرنا اس میں شامل ہے. اور اس کے بعد یہ چہم گوئیاں شروع ہو گئی کہ اچھا وہ اب بات آگے بڑھ سکتی ہے, کچھ نہ کچھ پیچھے ہٹا گیا اور اس طرح سے. لیکن اب وہ جو بھی چیزیں کھل رہی تھی مجھے لگتا ہے وہ ذرا معاملہ پھر خراب ہو گئے ہیں. ابھی علی بن گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو اتنے گھنٹے کہا گیا غائب رہے ہیں, وہ کہتے جی امن و امان کی میٹنگ تھی اور وہ طویل ہو گئی, پھر میٹنگز کے لیے لوگ آتے رہے, اور پھر اس میں عمران خان صاحب کی بھی بات ہوئی ہے, تحریک انصاف کے جلسے کی بھی بات ہوئی ہے. تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ جس طرح بات چیت چل رہی ہے کہیں نہ کہیں شاید کوئی رہائی ہو سکے گی بانی چیئرمین کی. اب ذرا مجھے مشکل لگتی ہے. لیکن آپ ایک اور چیز نوٹ کیجئے, عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ 15 کیا تم 20 دن لے لو. اچھا وہ 120 کہہ سکتی تھی, 115 کہہ سکتی تھی, انہوں نے 20 کیوں کہے ہیں؟ ان کو لگتا ہے کہ نہیں 20 دن میں نہیں ہو سکتی, اس کے بعد ہو سکتی ہے. دیکھیے یہ جو کیسز ہیں اس کی حقیقت سب کو پتا ہے. جو مین کیسز تھے وہ ختم ہو چکے ہیں جن میں زیادہ سزا تھی. اب اس کے بعد جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ نیب کا اگر آپ دیکھیں تو وہ قوانین ہی ختم ہو گئے, اب وہ کہیں اور ٹرانسفر کیے گئے ہیں. تو قانونی مسئلہ نہیں ہے. اگر قانون کے مطابق بالکل صحیح طرح سے چلا جائے تو واقعی شاید 15-20 دن میں ان کی رہائی ہو سکتی ہے. مسئلہ کہیں اور ہے. تو اب وہ مسئلہ مزید خراب ہو گیا ہے, تو شاید وہ 15-20 دن میں نہ ہو سکے. مگر یہ ایسی جب ہوتے ہیں جلسے میں ہوتے ہیں تو اور کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جس پر سب سے زیادہ پریشر ہے کہ جی آپ پاور میں بھی ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں رہائی کے لیے. تو انہوں نے یہ کہنا ہے ہم اگلے جلسے میں آئیں گے اور اس کی رہائی کے لیے کریں گے. اس جلسے کا مقصد بھی یہی تھا, ایک پریشر بلڈ کرنا کہ جی آج بھی اس کی پاپولیرٹی ہے, آج بھی ہم اس کے ساتھ ہیں. یہ سارا پکڑ دکڑ جماعت کو توڑنے کی کوشش کرنا, کچھ بھی آپ نے کر لیا, ہم وہیں کھڑے ہیں اور ہم اس کی رہائی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. تو ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. باقی تو یہ ہے اگر کیسز آن میرٹ چلے تو وہ تو اسی مہینے واقعی میری نظر میں بھی رہائی ان کی ہو سکتی ہے. اچھا یعنی بات کم ہی ہے, کم عرصے کی ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا اسامہ, یہ فیصل واڈا صاحب بھی ایک عدد شخصیت ہے ہمارے اس پورے سینیریو کے اندر, اس پولیٹیکل پکچر کے اوپر, جن کے حوالے سے میں کل بھی اپنے اینالسٹ سے بات کری تھی. میں کہتی ہوں کہ وہ آتے ہیں ٹی وی کے اوپر, کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں,
ही नोज़ हाउ टू स्टे रेलिवेंट, वो कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं। और कल उन्होंने जो तकरीर भी की उसमें भी उन्होंने कहा, और साथ साथ ये भी कहा कि पीटीआई लाहौर में जलसा नहीं कर सकेगी, और साथ ये भी कह दिया कि कोर्ट मार्शल पर बात ख़त्म नहीं होगी। 99% चांसेस देख रहा हूँ कि बानी पीटीआई का ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट के अंदर होगा। फैसल ज़वाडा साहब की तकरीर हम सब ने, मैंने तो खैर क्लिप्स में देखी, आपने तो ज़ाहिर सुनी भी होगी, क्या समझते हैं जी उनकी जो तकरीर थी और जो उनका जोश खिताबत पे उन्होंने बहुत सारी बातें की, कैसी लगी आपको? फैसल वाडा साहब बिला वजह बात नहीं करते। आपने नोट किया होगा कि अचानक सामने आते हैं और हर चैनल पर आपको नजर आएंगे, बड़े एग्रेसिव नजर आएंगे, बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट्स देंगे और उसके बाद फिर गायब हो जाएंगे। गायब से मुराद ये है कि फिर खामोश हो जाते हैं, फिर वो आते हैं, पूरी तैयारी के साथ आते हैं। ये आप इनको वो लाइट नहीं लेना कभी आपने फैसल वाडा साहब को, ये हो या मोहसिन नकवी साहब हो। मैं तो किसी को लाइट नहीं ले रही हूँ, मैं तो सवाल कर रही हूँ। ये वो लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा पावरफुल हैं। ये इतने पावरफुल लोग हैं और जब ये कोई बात करते हैं तो वो पूरा सिस्टम हिल जाता है। बाकी किसी की बात की अहमियत नहीं होती है। ऐसे ही तो नहीं, हमारे बड़े बड़े एंकर्स को भी इनको बुलाना होता है, अच्छे स्टेटमेंट्स सामने लानी होती हैं और आप देखें कि बड़ा सोच समझ कर इनसे बात करनी होती है। तो फैसल वाडा साहब तो वो शख्सियत जिन्होंने कहा था कि पल्ले का निशान नहीं होगा, तो चीफ जस्टिस ने भी वो साबित किया कि फैसल वाडा दुरुस्त कहते हैं। तो पूरा सिस्टम उसके इर्द गिर्द घूम रहा होता है। जो कुछ फैसल वाडा साहब कहते हैं आप उनकी अहमियत का अंदाजा लगाइए। मगर अभी मैंने प्रोग्राम देखा तो उसमें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब थे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। तो फैसल चौधरी साहब उनसे भी कुछ खुश नजर नहीं आ रहे थे कि तुम तरमीम के लिए आगे बढ़ो ना, पांव पर खड़े होना क्यों नहीं कर रहे। तो वो तारिक फजल चौधरी साहब बेचारे सर गिरा के क्या करें, जैसे कोई जवाब दे रहा होता है। वो जी हमारे पास नंबर नहीं है ना, जिस तरह किसी कोई जूनियर अपने अफसर को जवाब दे रहा होता है, नंबर नहीं है ना। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com